وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جو اصل پروگرام متعین کیا گیا تھا وہ آج کے دن کا ہی پروگرام تھا۔ تاریخ آج 19 تاریخ ہے ستمبر کی، تو وقت جو مقرر کیا گیا تھا ظہر سے لے کے عصر تک، جس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو حضرات الگ ہوئے ہیں موجودہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ سے، یہ لفظ رجسٹرڈ لگانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس نام کی کئی جماعتیں اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہم تو جماعت المسلمین میں سمجھیے کہ آپ پیدا ہوئے پلے بڑے، اور آپ میں سے اکثر حضرات کئی سال اس جماعت میں گزار چکے ہیں، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال، تو آپ اس نام سے مانوس ہیں، واقف ہیں۔ لیکن جب آپ باہر جا کر پوچھیں گے، نہیں رہنے دیجیے، نہیں اب کوئی ہے نہیں رکھنے کی ایسی چیز۔ اچھا نہیں رہنے دیجیے۔ کان مڑ گیا بھائی، چلیے صحیح ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے لفظ رجسٹرڈ لگایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے بھائی کوئی اس جماعت میں ابھی بھی ہیں، اگر وہ اس بات سے چڑھتے ہیں تو ان کو چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ باقاعدہ جو کتابیں ہیں مسعود احمد صاحب کی، ان کے کتابوں میں بھی باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ، آر کا سمبل آپ نے دیکھا ہوگا جس کو راؤنڈ کر کے، اس کا مطلب ہوتا ہے رجسٹرڈ۔ تو اسی وجہ سے ہم جماعت المسلمین رجسٹرڈ کہہ کر یہ ہم نام لیتے ہیں۔ تو اس جماعت سے جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں، دیکھیے وہ لوگ اسلام سے علیحدہ نہیں ہوئے، وہ لوگ دین اسلام سے علیحدہ نہیں ہوئے، وہ کسی تنظیم سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے اس چیز کو لے کر کہ جماعت المسلمین نام کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ اگر جماعت المسلمین کا امیر اور اس میں رہنے والے لوگ غلط ہیں تو امیر کو ہٹائیے، لوگوں کو ہٹائیے، لیکن جماعت المسلمین نام کو بدنام نہ کیجیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جماعت المسلمین اور اجتماعیت سے مراد یہی لوگ ہیں تو پھر تو غلط ہے، کیونکہ مسلمین تو سارے ہیں، جو لوگ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں سارے کے سارے مسلم بھائی ہیں ہمارے۔ ہاں خرابیاں موجود ہیں، عقائد کی خرابیاں ہیں اور بدعات ہیں، گمراہی ہے، ضلالت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ حق آپ کو نہیں پہنچتا کہ سب کو آپ اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں، یہ زیادتی ہے۔ تو لہٰذا جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ مراد ہیں جو جماعت کراچی میں بنی، جس کو بنایا، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو احیا کیا، جیسے بھی جو بھی ہو، 1985 میں، تو یہ جماعت المسلمین مراد ہے۔ اور اس سے جو افراد علیحدہ ہوئے ہیں تو ان افراد کے سوالات تھے، تو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے یہ متعین کیا تھا، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، کہ ایک دن ہم مقرر کر لیں ایسا اور لوگوں کو بلائیں اور بلا کر ان کے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ علیحدہ تو ہو گئے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیوں علیحدہ ہوئے۔ اور میں بھی آپ حضرات سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہاں کے رہنے والے ہیں اور جو جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر وہ علیحدہ ہوئے ہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے اشتیاق صاحب کو دیکھ کر، یا یہاں کے جو متنازع امیر ہند جو اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر، یا ان کا ماضی کا کردار دیکھ کر اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کیسے؟
دیکھیے دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر اختلافات بھی ہیں، وہاں پر انتہائی اختلافات بھی موجود ہوتے ہیں، سیاسی نوعیت کے اختلافات ہیں، انتظامی نوعیت کے اختلافات ہیں، بدعنوانیاں ہیں، مال کا معاملہ ہے، عہدے کی لڑائیاں ہیں۔ اگر اس چیز کو آپ دیکھ کر علیحدہ ہوں گے تو وہاں سے علیحدہ ہو کر ایک الگ آپ تنظیم بنا لیں یا کسی اور تنظیم میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جانے کے بعد کچھ سالوں کے بعد آپ کو کچھ ایسی خامیاں نظر آئیں گی جس کو دیکھ کر پھر آپ علیحدہ ہوں گے۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگ اس وجہ سے علیحدہ ہوئے ہیں کہ کسی تنظیم کو دیکھ کر یا اس کی خامیاں جو اندرونی اور ذاتی اور اجتماعی جن کا تعلق اسلام سے نہ ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، پیسے کا معاملہ ہو یا عہدے کا معاملہ، اس وجہ سے آپ لوگ الحمدللہ علیحدہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ لوگوں نے علیحدگی اس وجہ سے اختیار کی ہے کہ موجودہ جماعت المسلمین کے جو عقائد ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتیں، یا اس میں تشدد ہے۔ جیسے کل عالم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریر کی تھی، مطیع اللہ صاحب نے، کہ اس میں انتہائی تشدد ہے، اس وجہ سے آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اور مجھے ورنگل والوں کا وہ لیٹر بھی پڑھنے کا موقع ملا جس میں لکھا تھا انہوں نے کہ علیحدگی کی وجوہات انہوں نے بتائی تھیں، اور وجوہات یہ بتائی تھیں اس کے اندر کہ موجودہ جو اشتیاق صاحب ہیں، ایک تو انتظامی نوعیت کی انتہائی غلطیاں، کھانا کھاتے کھاتے بیٹھے بیٹھے امیر چینج، کسی نے فون کر دیا امیر صاحب فلاں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں ہٹا دو، دوسرے کو بنا دو، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی شورا، نہ کوئی اسلام میں تو یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے، آپسی معاملات میں مشورہ لیا جائے، نہ کوئی مشورہ ہے، نہ کوئی شورا ہے، نہ کوئی نظم و ضبط ہے۔ ایک ایسی تنظیم یہ ہم نے دیکھی ہے، ایسی تنظیم ہم نے کہیں باہر نہیں دیکھی، کم از کم باہر شورا ہوتی ہے، ایک تنظیم ہوتا ہے، اس کے تحت کام ہوتا ہے۔ خرابیاں بہت ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، انسان ہیں، سب کے ذہن الگ الگ ہیں، کافی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایسے اختلافات اور ایسی تنظیمی اعتبار سے غلطیاں ہم نے کہیں اور نہیں دیکھیں الحمدللہ، جہاں جہاں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا، جن جن حضرات کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ علیحدہ ہوئے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے اپنے خط میں یہ بیان کی کہ ان کے جو عقائد ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام سے میل نہیں کھاتی، بالکل شدت ہے، علماء کو یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری کتابیں جو پڑھ لے وہ عالم دین ہے۔ لیکن یہ بات آپ جان سکتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں اور علم کیا ہوتا ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ علم بھی کون سا علم ہے؟ دین اسلام کا علم، قرآن و سنت کا علم ہے، جو نبی کی وراثت ہے، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا وحی کی صورت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شریعت کا علم حاصل کرنے والے کی اتنی فضیلت ہے، بلکہ اگر ایک جملے میں یہ بات کہہ دی جائے کہ جو شخص عالم ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور وہ وراثت میں ان کو کوئی دینار اور درہم، کوئی مال جائیداد نہیں ملتا، ان کو کیا چیز ملتی ہے؟ علم ملتا ہے۔ اب جس نے جتنا حاصل کر لیا اس نے اتنا حاصل کر لیا۔ تو گویا کہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لا نبی یا بعدی، یہ کہہ کر آپ نے مہر لگا دی ختم نبوت پر، آپ نے اسٹامپ لگا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن قیامت تک کے لیے جو اتنے سال اب تک ہو چکے ہیں، 1435 یا 1445 سال ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کب قیامت آئے گی، تو اس وقت تک یہ دین کا معاملہ کون سنبھالے گا؟ علم کا کام کون کرے گا؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کون پھیلائے گا؟ کون ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علماء پر ڈالی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرے بعد یہ میرے وارث ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آپ خیال رکھیں، کوئی تنظیم یہ خیال رکھے، اگر یہ جماعت یہ خیال رکھتی ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں کام، ہمارے پاس جو بھی اردو کی کتاب پڑھ لے وہ عالم ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علمی لیول کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے اور دیگر جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، اور علیحدگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دین اسلام کے نام پر کچھ اور ہے، اسی وجہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دین اسلام سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے۔
اگرچہ کہ وہ حضرات جو چاہے کہیں کہ یہ لوگ دین اسلام سے جا رہے ہیں یا دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان کا کہنا کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سارے بھائیوں کو اپنے سمجھائیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ اصل دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کسے کہتے ہیں، آدمی مسلم کیسے ہوتا ہے، اسلام میں کیسے آتا ہے، اور اگر کوئی سوال ہو تو اس سوال کا جواب دیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ محفل، یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یہاں پر ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ کوئی ٹائم سیٹ کریں اور بڑے بیانات ہوں، واعظ و نصیحت ہو، لوگ آئیں، مجموعہ جمع ہو، ایسا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، سوال کرے، جواب اس کا حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ظہر کے بعد سے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، جس میں انشاءاللہ عالم دین فضیلت الشیخ محمد صبغت اللہ جامعی صاحب پہلے خطاب فرمائیں گے آپ سے، اور جس میں آپ کو انشاءاللہ موجودہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ، دیکھیں ہم بھی مسلم ہیں الحمدللہ، بلکہ ہر کوئی دنیا میں اپنے آپ کو مسلم ہی کہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلم نہیں ہیں۔ اور جس نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو اس منسوب کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور مسلم نہ کہے۔ یہ بات تو بالکل انتہائی افسوس کے ساتھ سمجھ میں آج تک ہمیں یہ نہیں آتی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور آپ اس سے یہ کہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، وہ مسلم ہی تو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ کیا ضرورت ہے وہ آ کر کہے کہ میں مسلم ہوں؟ اپنا تعارف تو وہاں کرائے گا جہاں پر غیر ہوں گے، جہاں پر یہود و نصارہ ہوں گے، ہنود ہوں گے، وہاں پر وہ اپنی تعریف کرائے گا کہ میں مسلم ہوں۔ آپ کے سامنے کیوں تعریف کرائے گا؟ ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مرد ہے، وہ کیوں کہے گا کہ میں مرد ہوں؟ نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ وہ مسلم ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مسلم نہیں ہے، سب مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس کے کوئی ایک پیچھے وجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، وہ جہنم کے گڑھے میں اندر تک آپ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی کہے، وہ اپنے آپ کو تبلیغی کہے یا جماعت اسلامی کے نام سے موسوم کرے یا حنفی یا شافعی یا مالکی کہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنے نام رکھے نہیں ہیں۔ نام پڑ جاتے ہیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو نام پڑ جاتا ہے، وہ لوگ اسی طریقے سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسا رکھتے نہیں ہے ہمارا نام کہ ہم اہل حدیث ہیں یا فلاں ہیں، یا اگر کہیں پر کہتے ہیں تو اس کی تفصیل الگ ہے۔ لہٰذا خیر، میں یہاں پر کسی تنظیم کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کسی جماعت کا، تنظیم کا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں اور ان میں جو کامنلٹی ہے، جو ہم میں ان میں جو کامن چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بھی شہادت کا اقرار کرتے ہیں، ہم بھی شہادت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہماری بھی بالکل وہی چیزیں ہیں جو ان کی چیزیں ہیں، وہ بھی اسی کتاب کو مانتے ہیں جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، سب ساری چیزیں برابر ہیں۔ اگر کہیں پر اختلاف نام کا ہو یہاں پر، یا کہیں پر کوئی اختلاف کسی مسئلے کا ہو، تو فروعات میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کوئی کافر، مسلم، مشرک ایسے نہیں ہو جاتا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، اور یہی بات سمجھانا اصل مقصد ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ کسی ایک بیٹھک میں یہ سارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ جو حضرات یہ سوچ کر آئے ہیں کہ میں 2 دن کے اندر سارا سمیٹ کر چلا جاؤں گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو ہم نے اتنے سالوں میں حاصل کیا وہ 2 دن میں آپ کے اندر کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ وقت تو لگے گا، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری مجالس ہوں گی، وقت لگے گا، اور ذہن ایک ہی وقت میں ساری چیزوں کو کیچ بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ٹائم لگے اس کے لیے، جیسے کہ آپ سب کو ٹائم لگا ہے، ہمیں بھی ٹائم لگا ہے۔ ہم نے اتنے سال گزارے جماعت المسلمین کے اندر، ہم تو اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑے، وہی ہماری تربیت ہوئی۔ پھر بعد میں اللہ نے موقع دیا، طالب علم بنے، کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اپنے آنکھوں سے جب ہم نے کتابیں کھولی، دیکھا، علماء کرام کو سنا، تو پھر جا کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، جس چیز پر ہم قائم تھے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بڑی کوشش کیے، علماء کی صحبت آپ لوگوں نے اختیار کی، سوالات کیے، تب جا کر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وقت بہت لگ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا جو پروگرام جو اصل میں شروع ہوگا وہ ظہر کے بعد سے شروع ہوگا۔